بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیش خدمت ہے کہانی امرو کے خلاف سازش۔ امرو یار بالکل بدل چکا تھا۔ اب اس کے دھر سے کوئی بھی سائل خالی ہاتھ واپس نہیں لوٹتا تھا، اور نہ ہی وہ کسی سے غرور کے ساتھ پیش آتا تھا۔ اب وہ ہر ایک سے انکساری اور عاجزی کے ساتھ ملتا تھا۔ کیا مجال کہ کسی سے اونچی آواز میں بھی بات کر جائے۔ اس کے پیر و مرشد امیر حمزہ نے اسے صاف لفظوں میں کہہ دیا تھا کہ اگر اب کی بار اس نے تکبر سے کام لیا اور اپنے در سے کسی سائل کو دھتکارا تو پھر اس کا ٹھکانہ نہ زمین پر ہوگا اور نہ ہی آسمان پر۔ وہ بری طرح سے روندا جائے گا اور جیتے جی ذلت اور نکبت کا ہار گلے میں پہنے آوارہ پھرتا رہے گا۔ عمرو یار کو اپنے مرشد کی ایک ایک بات یاد تھی۔ اس کے علاوہ جو کچھ اس کے ساتھ بیت چکا تھا اسے بھی وہ فراموش نہیں کیے ہوئے تھا۔ اس پر جتنی بھی مصیبتیں نازل ہوئیں وہ محض اس کے غرور اور تکبر کی وجہ سے نازل ہوئی تھیں۔ وہ دوبارہ متکبرانہ زندگی بسر کر کے نئی مصیبتیں مول نہیں لینا چاہتا تھا۔ اب وہ اپنی زندگی کو اس ڈھب سے گزارنا چاہتا تھا کہ وہ جس سے دوبارہ کسی مصیبت میں گرفتار ہو کر نہ رہ جائے۔ عمرو نے اپنے اخلاق اور محبت سے ان تمام لوگوں کے دل جیت لیے تھے جو اس سے ناراض رہتے تھے، اور محض اس کی وجہ سے عمرو کے قریب نہیں آتے تھے کہ وہ تکبر کا پتلا بن چکا تھا۔ مگر اب اس کی وہ حالت نہیں رہی تھی۔ وہ خود بھی جانتا تھا کہ کون کون لوگ اس سے ناراض ہیں اور کن کن لوگوں کے دلوں میں اس کے خلاف سخت نفرت ہے۔ عمرو ایسے تمام لوگوں سے ملا، ان سے معافی مانگی اور ان سب کے سامنے اس بات کا اقرار کیا کہ وہ آئندہ نہ تو غرور کرے گا اور نہ ہی کسی سائل کو اپنے در سے نامراد لوٹائے گا۔ اس پر ان لوگوں کے دل عمرو کی جانب سے صاف ہو گئے اور پھر وہ عمرو کی عزت کرنے لگے۔ اب وہ پورے بصرہ میں ہر دل عزیز تھا، ہر چھوٹا بڑا اس کی عزت کرتا تھا۔ عمرو بھی بڑوں کے احترام اور چھوٹوں سے شفقت کے ساتھ پیش آنے میں پہل کیا کرتا تھا۔ اب اسے ہر طرف سے سکون حاصل تھا۔ نہ اس کے گھر میں کسی بات پر جھگڑا ہوتا تھا اور نہ ہی پورے شہر میں اسے کوئی نفرت کرتا تھا۔ اس نے کھجوروں کے کاروبار کو اتنی ترقی دی کہ بصرہ میں اس کے مقابلے کا کوئی بھی تاجر نہ رہا۔ اس کی زندگی اب خوشیوں کا گہوارہ بن گئی تھی۔ عمرو یار کی فطری شگفتہ مزاجی پھر سے لوٹ آئی تھی۔ وہ ہر کسی سے مذاق کرتا تھا اور جو اپنے حالات کی وجہ سے اداس رہتے تھے ان کی نہ صرف مدد کرتا تھا بلکہ انہیں خوش رہنے کی تلقین بھی کرتا تھا۔ عمرو کی ہر دل عزیز نے ایک اچھا خاصا گروہ اپنے گرد اکٹھا کر لیا تھا۔ لوگ عمرو کی ہر بات ماننا اپنا فرض تصور کرتے تھے۔ عمرو ان کو جو کام بھی کرنے کو کہتا وہ اسے خوش خوش انجام دیتے تھے۔ بصرہ کی پہلی حکومت تبدیل ہو چکی تھی۔ اب بصرہ پر دو نواس نامی بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ بصرہ کے بہت سے ناشندہ نواس اس کو پسند نہیں کرتے تھے مگر اس کی سخت گیری کی وجہ سے چپ تھے۔ عمرو جانتا تھا کہ ذو نواس ایک جابر بادشاہ ہے اور بصرہ کے بہت سے لوگ اسے سخت ناپسند کرتے ہیں، لیکن عمرو کو اس کی ذلت سے کوئی سروکار نہیں تھا اور نہ ہی ذو نواس کی طرف سے اسے پر کوئی زیادتی ہوئی تھی۔ وہ حکومت کے کسی کام میں دخل نہیں دینا چاہتا تھا۔ کئی لوگوں کا یہ بھی خیال تھا کہ ذو نواس ظالم نہیں ہے اور نہ ہی وہ لوگوں پر ظلم کر کے خوش ہوتا ہے، بلکہ اس کا وزیر خضر لوگوں پر ظلم کرواتا ہے اور نام بادشاہ کا بدنام ہوتا ہے۔ بادشاہ ذو نواس کا وزیر خضر یمنی تھا اور شاہ یمن نے اسے اس کی بیجا باتوں کی وجہ سے اسے یمن سے نکل جانے کا حکم دیا تھا۔ خضر شاہ یمن کا مشیر خاص رہ چکا تھا مگر شاہ یمن کو اس سے کئی مشوروں کی وجہ سے عوام کے سامنے شرمندہ ہونا پڑا، جس کی بنا پر شاہ یمن نے اسے اپنے ملک سے نکال کر باہر کیا۔ اس کے بعد خضر نے بصرہ میں آ کر پناہ لے لی اور پھر چاپلوسی اور خوشامد سے شاہ بصرہ ذو نواس پر ایسا جادو ڈالا کہ اس نے اسے اپنا وزیر بنا لیا۔ اب یہی خضر بصرہ کے لوگوں کے لیے مصیبت بنا ہوا تھا مگر اس کے سیاہ کارناموں کی وجہ سے ذو نواس بدنام ہو رہا تھا۔ خضر نے وزیر بن جانے کے بعد سب سے پہلے جو کارنامہ سر انجام دیا تھا وہ یہ تھا کہ اس نے شاہ بصرہ کو لوہ و لعاب میں لگا کر اسے عوام سے دور کر دیا اور خود سیاہ سفید کا مالک بن کر اپنی مرضی کے کام بادشاہ سے کروانے لگا۔ یہی وجہ تھی کہ لوگ خضر کی بجائے بادشاہ کو برا بلا کہتے تھے۔ ذو نواس شاہ بصرہ شراب کے نشے میں دھت ایک آرام دہ بستر پر بیٹھا تھا۔ اس کے سامنے خضر بیٹھا باتیں کر رہا تھا۔ ادھر ادھر کی چند باتیں کرنے کے بعد خضر بادشاہ سے کہنے لگا، میں چاہتا ہوں کہ حضور کا اقبال دگنا ہو جائے، طاقت اور شان و شوکت میں اضافہ ہو۔ اس کے لیے آپ اگر شاہ یمن کا تاج و تخت قبضے میں کر لیں تو یہ ساری باتیں حضور پر پوری اتریں گی۔ ذو نواس نے جواب دیا، خضر تم پہلے بھی اس بات کا اظہار کر چکے ہو
لیکن شاید تم یہ نہیں جانتے کہ یمن کو فتح کرنے کے لیے سرمایہ بھی چاہیے اور سپاہ بھی، اور یہ دونوں چیزیں ہمارے پاس موجود نہیں ہیں۔ سرمایہ بھی قلیل ہے اور سپاہ بھی۔ اس پر خضر نے چاپلوسی سے کام لیتے ہوئے کہا، حضور کا اقبال بلند ہو، شاید آپ حضور کو اس بات کا علم نہیں کہ میں نے سپاہ میں پہلے سے دگنا اضافہ کر دیا ہے۔ پہلے سپاہیوں کی تعداد 4000 تھی، اب 10,000 ہے، اور سب کے سب جنگجو اور بہادر ہیں۔ میں نے تمام بزدل اور کاہل سپاہیوں کو فوج سے نکال دیا ہے۔ ہمارے پاس فوجی طاقت شاہ یمن سے کہیں زیادہ ہے۔ اب رہی بات دولت کی، تو آپ حضور اس کے لیے مجھے چند باتوں کی اجازت دے دیں تو میں صرف 1-2 ماہ میں اتنی دولت اکٹھی کر لوں کہ آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ خضر کی ان باتوں نے ذو نواس کا نشہ ہرن کر دیا۔ اس نے غور سے خضر کی جانب دیکھا، پھر بولا، تم نے سپاہیوں کی تعداد میں اضافہ کیوں کر کیا؟ ان سب کو تنخواہیں کہاں سے دیتے ہو؟ اس پر خضر مسکراتے ہوئے بولا، آپ حضور تو ناحق حیران ہو رہے ہیں۔ ہم ان کو تنخواہیں شاہی خزانے سے ادا نہیں کرتے، بلکہ ملک کے جتنے بڑے بڑے ذمہ دار اور جگیردار ہیں ان سب کے ذمہ 10-10 سپاہیوں کی تنخواہیں مقرر کر دی گئی ہیں۔ ان سب کو سپاہیوں کی تنخواہیں ادا کرنے پر پابند کر دیا گیا ہے۔ ہم شاہی خزانے سے صرف اتنے ہی سپاہیوں کو تنخواہ دیتے ہیں جتنی پہلے ادا کرتے تھے، اس میں 1 ریال کا بھی اضافہ نہیں کیا گیا۔ خوب، زونواس خوش ہوتے ہوئے بولا، کیا ان ذمہ داروں نے تمہاری اس بات پر شور تو نہیں مچایا تھا؟ حضور کا اقبال دگنا ہو، آپ نے اپنے اس وفادار غلام کو اختیارات ہی اتنے دے رکھے ہیں کہ کسی کی کیا مجال کہ وہ آپ حضور کی کسی بات سے اختلاف کرنے سے جرأت کرے۔ زونواس نے پہلے سے بھی زیادہ خوشی کا اظہار کرتے ہوئے جواب دیا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم اچھی خاصی فوجی قوت کے مالک بن چکے ہیں۔ خضر، تمہیں ہماری طرف سے اس بات کی اجازت ہے کہ تم جس طرح چاہو اضافہ کر لو، پھر ہم سے بات کرنا، ہم تمہاری خواہش کے مطابق یمن پر ضرور حملہ کریں گے اور اسے فتح کر کے دم لیں گے۔ اس پر خضر مسکراتے ہوئے بولا، حضور اگر یمن فتح کر لیا تو پوری دنیا کے خزانے کے برابر آپ کے پاس خزانہ ہو جائے گا، کیونکہ شاہ یمن کے پاس لاتعداد ہیرے جواہرات اور اشرفیوں کے ڈھیر ہیں۔ زیورات اتنے ہیں کہ آپ حضور ان کا تصور نہیں کر سکتے۔ بس بس خضر، اور ہمیں نہ بھڑکاؤ، تم دولت اکٹھی کرو، ہم یمن پر حملہ کرنے کے لیے راستوں کا انتخاب کریں گے۔ حضور کا اقبال دگنا ہو، اس پر مہر ثابت فرما دیجئے۔ خضر نے اپنی جگہ سے اٹھ کر ایک کاغذ زونواس کی جانب بڑھاتے ہوئے کہا، یہ کیا ہے؟ زونواس کے پوچھنے پر خضر نے جواب دیا، حضور یہ ملک کے تاجروں سے حصہ طلب کرنے کا حکم نامہ ہے جسے آپ کی جانب سے جاری ہونا چاہیے۔ خضر، ہمارے اس حکم کے جاری ہونے پر کہیں ایسا نہ ہو ملک میں بغاوت پھیل جائے۔ شاید تم اس حقیقت سے آگاہ نہیں کہ بصرے کے تاجر سخت سرکش قسم کے لوگ ہیں۔ ذمہ داروں کا معاملہ کچھ اور ہے، وہ حکومت کی ہر بات کو سہ لیتے ہیں، مگر تاجر یہ بات برداشت نہیں کریں گے کہ ان کی آمدنی میں سے حکومت اپنا حصہ لینا شروع کر دے۔ اس پر خضر نے جواب دیا، حضور کا اقبال دگنا ہو، میں آپ کا وزیر ہوں، کسی اور کا نہیں۔ میں ہر کام دانش اور عقل مندی سے سر انجام دیتا ہوں۔ مجھے تو صرف آپ کے حکم چاہیے۔ کسی کام کو مکمل سر انجام دینا میری عقل مندی پر منحصر ہے۔ شاید آپ حضور کو علم نہیں کہ طاقت بڑے بڑے باغیوں کا سر کچل کر رکھ دیتی ہے۔ عوام کا کیا کام کہ وہ طاقت کے سامنے سر اونچا کر سکیں؟ سب کام میں سر انجام دوں گا۔ آپ صرف اتنا کریں کہ کبھی کبھار عوام کے دلوں کا غبار دور کرنے کی خاطر ان کے مسائل ضرور سن لیا کریں اور ان پر افسوس کرتے ہوئے ان کے حل کا وعدہ بھی کر لیا کریں۔ بس آپ کے لیے یہی کافی ہے، اسی سے عوام آپ کے قابو میں رہے گی۔ یہ سب تو ٹھیک ہے خضر، شاید تم یہ نہیں جانتے کہ تاجروں میں ایک تاجر عمرو عیار بھی ہے جس کے پاس کچھ غیبی طاقتیں ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ تم اس پر ہاتھ ڈالو اور وہ ہمارے خلاف سینہ سپر ہو جائے۔ اسے شکست دینا شاہ یمن سے بھی زیادہ مشکل ہے۔ بصرہ کے پہلے بادشاہ کا جو انجام ہوا وہ عمرو اور اس کے مرشد امیر حمزہ کے ہاتھوں سے ہوا تھا۔ انہوں نے اسے قتل کر کے حکومت میرے حوالے کی تھی۔ اسی لیے میری رائے تو یہ ہے کہ تم عمرو کو چھوڑ کر باقی تاجروں سے حصے کی بات کر لینا۔ اس پر خضر ہنستے ہوئے بولا، حضور کا اقبال دگنا ہو، میں عمرو کو خوب اچھی طرح سے جانتا ہوں اور یہ بھی جانتا ہوں کہ وہ شاہ یمن کا داماد ہے، کافی طاقتور، چالاک اور عیار ہے، مگر میں بھی اس کے ساتھ ایسی چال چلوں گا کہ اس کی ساری عیاری اور چالاکی دھری کی دھری رہ جائے گی۔ آپ اس فرمان پر دستخط کر دیں، آگے میں جانوں اور میرا کام۔ حضور کا اقبال بلند ہو۔ اچھا یہ بات ہے تو لو، میں مہر ثبت کے یہ دیتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے ذو نواس نے فرمان پر اپنی مہر لگا دی۔ خضر نے فرمان کو تہ کیا اور بادشاہ کو سلام کرتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا۔
दूसरे दिन पूरे मुल्क में नया फरमान शाही सुनाया गया। हर ताजिर ने सुन लिया कि आइंदा हर माह हुकूमत ताजरों से अपना हिस्सा वसूल करेगी, जिसकी वसूली आमदन के मुताबिक हुआ करेगी। हर ताजर को ये बात हुकूमत के इलम में लाना होगी कि उसने माह गुज़श्ता में इतने का माल ख़रीदा है और उसमें इतना मुनाफा और इतना नुकसान हुआ था। अगर किसी ताजर ने नुकसान ज़ाहिर किया तो उससे किसी किस्म का हिस्सा वसूल नहीं किया जाएगा और ना ही हुकूमत उसके किसी नुकसान का अजाला करेगी। उमरो यार ने जब यह फरमान सुना तो उसे हैरत हुई। आज तक बसरा में किसी भी बादशाह ने इस किस्म का फरमान जारी नहीं किया था। जो नवाज पहला बादशाह है जिसने ताजरों के बारे में ऐसा फरमान जारी किया है। इस किस्म के बादशाह जो ताकत के गुमंड में आकर अवाम की गर्दनों पर सवारी करने लगे, ज्यादा देर तक हुकूमत नहीं कर सकते। इन्हें बहुत जल्द अवाम के सामने झुकना पड़ता है। वो ना सिर्फ ताजो तक से हाथ धो बैठते हैं, बल्कि अवाम की नज़रों में जलील हो जाते हैं। उमरो यार अपने घर में बैठा शाही फरमान के बारे में सोच विचार कर रहा था कि इतने में किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। उमरू के गुलाम ने आकर इतला दी कि दरवाजे पर साद कोतवाल खड़ा है, जो उमरू से मिलने का ख्वाहिशमंद है। इस पर उमरू उठकर मकान से बाहर आ गया। साद ने उमरू को देखकर सलाम किया और बोला, हजूर, आपको वजीर आजम खिजर ने याद फरमाया है। उमरू इस पैगाम पर सोच में पड़ गया। चंद लम्हों की खामोशी के बाद बोला, तुम चलो, मैं कपड़े बदल कर आता हूँ। इस पर साथ चला गया और उमरू घर के अंदर दाखिल होकर शहजादी बल्कीस से बोला, ये गालबन खिजर वही है जो किसी ज़माने में तुम्हारे बाबा के मशीर ख़ास थे। मेरे बाबा के मशीर ख़ास? शहजादी बल्कीस ने हैरान होते हुए पूछा। हाँ, तुम्हारे बाबा के, मेरे बाबा के नहीं, उमरू ने मुस्कुराते हुए कहा। शहजादी बल्कीस कुछ सोचते हुए बोली, हाँ, याद आया, खिजर नामी एक मशीर ज़रूर था जिसे बाबा ने मुलक बदर कर दिया था। उमरू यार, अब तुम्हारी खोपड़ी ने दुरुस्त काम किया है। वही खिजर शैतान का चेला अब यहाँ आकर वजीर आजम बन गया है और हर रोज़ बादशाह से नया फरमान जारी करवा रहा है। शहजादी बल्कीस, अब उसने कौन सा फरमान जारी करवाया है? उमरो यार, वो ये फरमान है कि ताजरों की आमदनी में से हिस्सा लिया जाए, जैसा कि उसके बाप की कमाई हो। मैं तो इस बदबख्त को एक कौड़ी भी नहीं दूंगा। शहजादी बल्कीस हैरान होते हुए बोली, इस किस्म का फरमान उसने यमन में भी जारी करवाने की कोशिश की थी, मगर बाबा ने उसकी बात नहीं मानी। उस पर उमरू ने शहजादी बल्कीस को झिड़कते हुए, तुम्हारे बाबा तो घा किस्म के असली और पराए बादशाह हैं, वो भला ऐसे वैसों के मुंह क्यों कर लगें? मगर जो नवाज को तो जुमा जुमा 8 दिन भी नहीं हुए बादशाह बने। तोबा तोबा, आप तो बात पर बात मेरे बाप को कोसते हैं। बड़ी कुन ज़हन है तू, उमरू बोला। मैं उसको कोस रहा हूँ, बल्कि उनकी सही तारीफ कर रहा हूँ। अच्छा, अब तुम अपने कमरे में जाओ, मैं कपड़े बदल कर शैतानी खिजर से जाकर मिलता हूँ। उमरू यार घर से बाहर निकला तो उसके सामने एक आदमी परेशान हालत में अपनी जानिब आता दिखाई दिया। वो उमरू को देखता ही चला आया। उमरू, रुक जाओ, मैं तुम्हें एक बहुत बुरी खबर सुनाने आया हूँ। उमरू अपने दिल में या अल्लाह खैर कहते हुए रुक गया। वो आदमी नज़दीक आया तो उमरू से बोला, क्यों भाई, खैर तो है? क्यों इतने परेशान हो? कोई खैर नहीं उमरू, कोई खैर नहीं। वो आदमी पसीने में शराबूर था। ऐसा मालूम होता था कि वो पीछे से भागता आया है। उसने अपने माथे पर हाथ फेरते हुए कहा, उमरू, मैं सरहदी गांव से आया हूँ। वहां पर 2 मसलहा निकाह पोशों ने दाखिल होकर एक बच्चे को अगवा कर लिया है। क्या गांव वालों ने उसे नहीं रोका? नहीं, वो ललकारते हुए गांव में दाखिल हुए और बच्चे को उठाकर उसी तरह ललकारते हुए वापस चले गए। गांव वालों के पास ना हथियार थे और ना ही तेज रफ्तार घोड़े। वो पीछा क्यों करते? वो बच्चा किसका था? आपके मुलाजिम हारिस का। उस आदमी के बताने पर उमरू परेशान हुए बोला, ये तो बहुत ही बुरा हुआ। उस बेचारे का तो एक ही बच्चा था और वो भी वो जालिम उठाकर ले गए। आपको हारिस ने बुला भेजा है। वो और उसकी बीवी बयान कर रहे हैं। पूरा गांव उनको तसल्लियां दे रहा है, मगर वो चुप होने का नाम ही नहीं ले रहे। औलाद ऐसी ही चीज़ है। उमरू अफसोस करते हुए बोला, तुम इसी जगह ठहरो, मैं अभी घोड़ा लेकर आता हूँ, फिर इकट्ठे हारिस की गांव चलते हैं। ये कहकर उमरू अपने अस्तबल में गया और वहां से एक तेज रफ्तार घोड़ा लेकर बाहर आया। उस आदमी को अपने साथ ही घोड़े की पीठ पर बिठाया और हारिस के गांव की तरफ चल पड़ा। गांव में पहुंचते उन्हें रास्ते में ही हारिस और उसकी बीवी बयान करते हुए मिल गए। उमरू ने घोड़े से उतरकर हारिस को तसल्ली देते हुए कहा, हारिस, अगर तुमने हौसले और हिम्मत से काम ना लिया, तुम्हारा बच्चा तुम्हें कैसे मिलेगा? हिम्मत ना हारो और सब्र से काम लो। मैं खुद तुम्हारे साथ मिलकर तुम्हारे बच्चे की तलाश करूंगा। इस पर हारिस ने अपने आंसू पोंछते हुए जवाब दिया,
میرے آقا، مجھے آپ سے پوری امید ہے کہ آپ میرے بچے کو تلاش کرنے میں میرا ساتھ دیں گے۔ کیوں نہیں حارث، تم فکر نہ کرو، میں اس معاملے میں تمہاری پوری مدد کروں گا۔ اس کے ساتھ ہی عمرو نے حارث کی بیوی کو بھی تسلی دی۔ ابھی عمرو ان کے پاس کھڑا ہی تھا کہ ساتھ والے گاؤں سے ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا اور چلا کر لوگوں سے بولا، غضب ہو گیا، ساتھ والے گاؤں سے بھی وہ نقاب پوش ایک بچہ اٹھا کر لے گئے ہیں۔ اتنا سنتے ہی عمرو گھوڑے پر سوار ہوا اور اس کے دوسرے گاؤں کی جانب سر پر گھوڑا دوڑا دیا۔ وہاں پہنچ کر بھی اس نے ایک عورت اور مرد کو بیان کرتے ہوئے پایا، نقاب پوش انہی کا بچہ اٹھا کر لے گئے تھے۔ عمرو نے ایک آدمی سے پوچھا کہ وہ نقاب پوش کس طرف گئے ہیں۔ اس آدمی کے بتانے پر عمرو نے فوراً اپنا گھوڑا اسی سمت کو دوڑا دیا۔ پوری رفتار سے گھوڑا دوڑانے کے باوجود اسے صحرا میں دور دور تک کوئی بھی دکھائی نہ دیا، نہ ہی اسے گھوڑوں کے نشانات دکھائی دیے اور نہ ہی اسے کسی بات سے نقاب پوشوں کا سراغ ملا۔ چاروں طرف سے پریشان ہونے کے بعد عمرو حارث کے گاؤں پہنچا۔ اسے ایک بار پھر تسلی دیتے ہوئے کہا، تم کوئی فکر نہ کرو حارث، یہ بچے جلد ہی مل جائیں گے۔ جن ظالموں نے یہ بچے اغوا کیے ہیں وہ قانون کے ہاتھوں بچ نہیں سکتے۔ عمرو نے اتنا کہنے کے بعد اپنا گھوڑا بصرہ شہر کی جانب دوڑا دیا۔ پہلے وہ خضر سے نئے شاہی فرمان کے بارے میں بات کرنے کا خواہشمند تھا، مگر اب وہ سب سے پہلے خضر کے بچے کے اغوا کے بارے میں بات کرے گا، اور اس وقت خضر کے پاس سے نہیں اٹھے گا جب تک وہ اغوا کرنے والوں کے بارے میں کوئی مؤثر کارروائی عمل میں نہ لے آئیں۔ اسے یہ بات پہلے ہی پریشان کیے ہوئے تھی کہ خضر نے اسے کس لیے اپنے ہاں بلایا ہے۔ کیا وہ نئے شاہی فرمان کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہے یا اسے کچھ اور کہنا چاہتا ہے؟ خضر کچھ بھی کہے یا سوچے، وہ اس سے وہی بات کرے گا جو اس کے دل میں ہے۔ وہ خضر سے ان اغوا ہونے والے بچوں کے سلسلے میں سب سے پہلے بات کرے گا اور باقی باتیں بعد میں سنے گا۔ عمرو یار جب خضر کے محل نما مکان پر پہنچا تو اس نے پہرے پر کھڑے سپاہیوں سے کہا، اندر جا کر وزیر اعظم سے کہو کہ عمرو یار آیا ہے، وہ آپ کا انتظار کر رہا ہے، آپ اندر جا سکتے ہیں۔ ایک پہرے دار نے آگے بڑھ کر عمرو سے بولا۔ اس پر عمرو گھوڑے سے اترا اور مکان کے اندر داخل ہو گیا۔ عمرو مکان میں داخل ہوا تو اس کی آرائش اور خوبصورتی دیکھ کر حیران رہ گیا۔ شاید کسی بادشاہ کا محل بھی اندر سے اتنا خوبصورت نہ ہوگا جتنا خوبصورت وزیر خضر کا مکان تھا۔ دیواروں پر پچی کاری سے بیل پوٹے بنے تھے۔ پورے مکان کا فرش سلیمانی سنگ مرمر کا بنا ہوا تھا۔ جگہ جگہ گلاب کے پھول گملوں میں سجے پڑے تھے۔ ہر کمرے کے کونے میں لبان کی انگوٹھیاں سلگ رہی تھیں۔ عمرو ایک غلام کی رہنمائی میں مختلف کمروں سے گزرتا ہوا یہ سب کچھ دیکھتا جا رہا تھا۔ کمرے کے ہر فرش پر اعلیٰ قسم کے قالین بچھے ہوئے تھے۔ عمرو اپنے دل میں سوچتا جا رہا تھا کہ وزیر خضر تو بادشاہ زورنواز سے بھی زیادہ شان و شوکت رکھتا ہے، حالانکہ اسے شاہی محل میں ایسی قیمتی اشیاء دکھائی نہیں دی تھیں جتنی قیمتی اشیاء خضر کے اس محل نما مکان میں موجود تھیں۔ خضر نے یقینی طور پر بادشاہ کو اپنے قابو میں کر رکھا تھا، مگر زورنواز ایسا تو نہیں کہ اپنے سارے اختیارات ایک وزیر کے سپرد کر دے۔ ضرور اس میں کوئی راز ہے۔ خضر نے بادشاہ کو کسی نہ کسی طور پر اپنے قابو میں ضرور کر لیا ہوگا۔ آخر غلام عمرو کو لے کر ایک ایسے کمرے میں پہنچا جہاں ایک خوبصورت چپائی پر خضر گاؤ تکیے کے سہارے بیٹھا تھا۔ اس نے یوں ہی عمرو کو دیکھا، فوراً اٹھ کر کھڑا ہو گیا، بڑے طباق سے اس سے ہاتھ ملایا اور بولا، میں بڑی بے چینی سے آپ کے ہی انتظار میں بیٹھا تھا، مگر آپ نے آنے میں اتنی دیر کیوں کر دی؟ اتنا کہنے کے ساتھ ہی خضر قالین پر بیٹھ گیا۔ عمرو بھی اس کے پاس ہی ایک گاؤ تکیے کے سہارے بیٹھتے ہوئے بولا، میرے دیر سے آنے کی وجہ یہ ہے کہ آج بصرہ میں ایسے جرم ہونے لگے ہیں جو اس سے پہلے کبھی رونما نہیں ہوئے تھے۔ خضر نے حیرانی کا اظہار کرتے ہوئے پوچھا، جرم؟ کیسا جرم؟ بچوں کے اغوا کا جرم؟ آج تک کسی نے بھی ایسا جرم نہیں کیا تھا۔ آج سرحد کے دو دیہاتیوں سے دو بچے اغوا ہو گئے ہیں، وہ بھی نقاب پوشوں نے کیے ہیں۔ وہ نقاب پوش ڈاکو ہیں، اگر ڈاکو نہیں ہے تو حکومت کے کسی خفیہ گروہ سے ضرور تعلق رکھتے ہیں، دوسرے ملکوں میں جا کر فروخت کر دیا جائے۔ میں نے اپنے طور پر ان کا پیچھا کرنے کی کوشش کی تھی، مگر میں اس میں کامیاب نہ ہو سکا۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد عمرو مزید بولا، وزیر اعظم صاحب، آپ کا یہ فرض ہے کہ آپ سب کام چھوڑ کر سب سے پہلے ایسے مجرموں کا پتہ چلائیں، انہیں گرفتار کریں، اور جن غریبوں کے بچے اغوا ہوئے ہیں وہ بچے انہیں واپس دلائیں۔ عمرو کی باتوں پر خضر نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا، میں آپ کی ہر بات کی پوری تاکید کرتا ہوں۔ میں ابھی کوتوال شہر کو بلا کر حکم دیتا ہوں کہ وہ مجرموں کو جلد از جلد گرفتار کر کے قاضی کے روبرو پیش کرے اور بچوں کو برآمد کر کے ان کے والدین کو لٹایا جائے۔ مگر میں آپ کی اس بات سے اتفاق نہیں کروں گا کہ حکومت کا کوئی ایسا خفیہ گروہ بھی ہے جو بچے اغوا کرتا ہے۔ اتنا کہنے کے ساتھ ہی خضر نے زور زور سے تالی بجائی، جس پر دو سپاہی فوراً حاضر ہو گئے۔ اس نے ان کو حکم دیا، ابھی جا کر کوتوال شہر کو میرے سامنے حاضر ہونے کا حکم سناؤ۔ سپاہیوں نے سن کر اس بات میں سر ہلایا اور سلام کر کے چلے گئے۔
اتنے میں غلام قہوہ لے کر حاضر ہوا۔ اس نے قہوے کی پیالیاں وزیر اعظم اور عمرو کے سامنے رکھیں اور باہر چلا گیا۔ خضر نے قہوے کی چسکی لیتے ہوئے کہا، میں آپ کو، مگر عمرو نے خضر کی بات پوری نہ کرنے دی۔ وہ بولا، دیکھیے وزیر اعظم صاحب، میں آپ کی اس وقت تک کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں جب تک آپ بچوں کو برآمد نہیں کروا لیتے۔ عمرو کی اس بات پر خضر کے ماتھے پر شکن پڑ گئے۔ عمرو کے اس روکھے جواب پر خضر کا غصہ تو آیا، مگر اس نے اپنے غصے پر قابو پاتے ہوئے چاپلوسی سے کام لیتے ہوئے کہا، عمرو، میں آپ کی حقیقت سے خوب اچھی طرح آگاہ ہوں۔ آپ شاہ یمن کے داماد ہیں، اس لحاظ سے آپ ہمارے لیے بے حد احترام کے قابل ہیں۔ ہم آپ پر کوئی بھی فیصلہ زبردستی ٹھونسنا نہیں چاہتے، بلکہ چند حقائق سے آپ کو آگاہ کرنا چاہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ یہ فالتو باتیں پھر بھی کر سکتے ہیں۔ میں اس وقت جس مسئلے کے بارے میں پریشان ہوں، آپ مجھے اس کا حال بتائیے۔ آپ اس کے بارے میں اتنا پریشان کیوں ہیں؟ حکومت کام کر رہی ہے اور حکومت پوری ذمہ داری کے ساتھ سر انجام دے گی۔ عمرو، حضور والا، یہ حکومت کا نہیں، عوام کا کام ہے، عوام کا مسئلہ ہے۔ اگر عوام مطمئن نہ ہوئی تو حکومت کا مطمئن ہونا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ خضر، ایسے حالات میں اگر آپ وزیر اعظم ہوتے تو کیا کرتے؟ اگر میرے دور وزارت میں کوئی ایسا حادثہ ہوتا تو میں وزارت چھوڑ دیتا، کیونکہ اپنے آپ کو اس بات سے اہل نہ پاتا۔ کسی وزیر کے دور میں ایسا پریشان کن واقعہ ہونا اس کے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ عمرو کی اس بات پر خضر کو غصہ تو بہت آیا، مگر وہ اسے اپنے آپ میں ضبط کر کے رہ گیا، کیونکہ وہ جانتا تھا عمرو کو ڈانٹ پیٹ کر یا دھونس کر قابو نہیں کیا جا سکتا۔ اس نے ایک بار پھر چاپلوسی سے کام لیا اور نہایت تحمل مزاجی سے بولا، آپ سچ کہتے ہیں، واقعی یہ حادثہ باعث شرم ہے، میں اس پر سخت شرمسار ہوں۔ عمرو، تم فکر نہ کرو، اگر یہ واقعہ میرے عہد وزارت میں ہوا میں ہی اس کا ازالہ کروں گا۔ میں آپ سے عہد کرتا ہوں کہ اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھوں گا جب تک میں ان بچوں کو برآمد نہیں کر لوں گا۔ عمرو، آپ کی اس بات سے مجھے کچھ اطمینان ہوا ہے۔ اتنے میں غلام نے آ کر سعد کے حاضر ہونے کی اطلاع دی۔ خضر نے فوراً اسے اندر لانے کا حکم دیا۔ چند منٹوں کے بعد سعد کمرے میں داخل ہوا تو خضر اس سے بولا، کیا تم جانتے ہو اس ملک میں کیا ہو رہا ہے؟ جی ہاں حضور والا، میں خوب اچھی طرح سے جانتا ہوں۔ آج 6 بچے ملک کے مختلف حصوں سے اغوا کیے گئے ہیں۔ اغوا کرنے والے سرائی ڈاکو ہیں۔ میں نے سپاہیوں کو ان کی گرفتاری کے لیے روانہ کر دیا ہے۔ انشاءاللہ وہ انہیں جلد ہی گرفتار کر لائیں گے۔ میں خود بھی ان کے پیچھے جا رہا تھا کہ آپ کا حکم پہنچ گیا، جس پر میں یہاں چلا آیا۔ 6 بچے؟ عمرو اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے بولا، وزیر اعظم صاحب، آپ تمام باتیں چھوڑ کر ڈاکوؤں کی گرفتاری پر زور دیں۔ باقی رہے مجھ سے نئی شاہی فرمان کے بارے میں گفتگو، تو وہ میں آپ سے پھر آ کر لوں گا، عمرو نے کہا، اور اسی وقت تیز تیز قدموں کے ساتھ خضر کے مکان سے باہر نکل آیا۔ عمرو سخت پریشانی کی حالت میں اپنے گھر میں داخل ہوا۔ بلقیس نے عمرو کی پریشان حال کا احساس کرتے ہوئے پوچھا، خیر تو ہے؟ آپ اتنے پریشان کیوں ہیں؟ بصرہ میں ایک نیا کام شروع ہو گیا ہے، وہ یہ کہ لوگوں کے بچے اغوا ہونے لگے ہیں۔ حارث کے بچے کو بھی کوئی اٹھا کر لے گیا۔ اگر خضر نے مجرموں کو گرفتار نہ کروایا تو میں بادشاہ ذو نواز سے خود جا کر بات کروں گا۔ یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ بالکل آپ بجا فرماتے ہیں۔ شہزادی بلقیس یہ سن کر سخت حیران ہوئی، پھر عمرو کی ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے بولی، نہ جانے ان بیچاروں کا کیا حال ہوتا ہوگا جن کے بچے اغوا ہو گئے۔ وہ بیچارے تو جیتے جی مردہ ہو کر رہ گئے ہیں۔ میں نے حارث اور اس کی بیوی کو بری طرح سے بیان کرتے ہوئے پایا۔ اللہ ان پر رحم کرے۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد شہزادی بلقیس بولی، مجھے یاد آیا، آپ کے مہمان آئے ہوئے ہیں۔ مہمان؟ کون مہمان؟ عمرو نے حیران ہوتے ہوئے پوچھا۔ انہوں نے اپنے بارے میں ہم سے کوئی بات نہیں کی۔ ایک بزرگ قسم کی عورت ہے اور اس کے ساتھ ایک لڑکا ہے۔ عورت بہت ہی باوقار اور پررعب دکھائی دیتی ہے۔ تم نے ان کی خاطر مدارت بھی کی ہے یا نہیں؟ عمرو کے پوچھنے پر شہزادی نے جواب دیا، میں نے ان کو ہر طرح سے پوچھا، کھانا قہوہ بھی ان کے سامنے پیش کیا، مگر انہوں نے کسی شے کو ہاتھ تک نہیں لگایا، یوں کہ تو ہر شے واپس کر دی۔ عجیب بات ہے۔ اچھا، میں خود مہمان خانے میں جا کر ان سے ملتا ہوں۔ عمرو اتنا کہہ کر مہمان خانے میں داخل ہوا تو پہلی نظر میں ہی پہچان گیا کہ جو عورت اسے ملنے آئی ہے وہ پری ہے، اور اس کے ساتھ جو لڑکا ہے وہ پریزاد ہے۔ عمرو ان کے بالوں سے ہی ان کو پہچان گیا تھا، کیونکہ دونوں کے بال سنہری اور چمکدار تھے، اور ایسا حال پریوں کے سوا کسی اور کے نہیں ہوتے۔ عورت نے عمرو کو دیکھا تو زیر لب مسکراتی ہوئی بولی، عمرو، تم نے یقیناً ہمیں پہچان لیا ہوگا۔ ہاں، میری نظریں دھوکہ نہیں کھا سکتی، آپ ایک پری ہیں اور آپ کے ساتھ جو لڑکا ہے وہ پریزاد ہے۔ اس پر وہ عورت کہنے لگی، تم نے ٹھیک پہچانا ہے، میں ایک پری ہوں، اور میں اس پری کی ماں ہوں جس نے تمہیں زنبیل دی، اور یہ لڑکا اس کا بیٹا ہے۔ عمرو یہ جان کر بہت خوش ہوا کہ ایک مدت کے بعد اسے ایک محسن پری سے ملنے کا اتفاق ہوا۔ وہ خوش ہوتے ہوئے بولا، مرحبا مرحبا، میں آپ سے مل کر بہت خوش ہوا ہوں۔ آپ نے میرے غریب خانے پر آنے کی تکلیف اٹھا کر مجھ پر بہت بڑا احسان کیا ہے۔ عمرو کی اس بات پر پری اداس ہو گئی۔ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد اس نے عمرو سے کہا، عمرو، یہ تو تم خوب اچھی طرح سے جانتے ہو کہ ہمارا آدم زادوں کی بستی سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہوتا،
اور نہ ہی ہم ان کی بستیوں میں جانے کی جرت کرتے ہیں، مگر میں ایک انتہائی ضروری کام سے تمہارے ہاں پہنچی ہوں۔ عمرو سمجھ گیا کہ ضرور کوئی نیا مسئلہ بن گیا ہوگا۔ وہ پریشان تو ہوا، پھر اس نے اپنی طبیعت پر قابو پاتے ہوئے کہا، اب میں غرور نہیں کرتا اور نہ ہی کسی کو دکھ دیتا ہوں، پھر بھی آپ جو کہیں گی میں اسے ضرور پورا کروں گا، کیونکہ آپ میری محسنہ کی والدہ ہیں۔ میں تم سے کسی انہونی بات کا ذکر نہیں کروں گی، صرف یہ بتانا چاہتی ہوں، لیکن اس سفر کے لیے ہمیں زنبیل درکار ہے، کیونکہ میں اپنی بیٹی کو زنبیل میں بند کر کے لے جاؤں گی، کیونکہ راستے میں ہمیں جنوں کے ایک ایسے گروہ سے پالا پڑنے کا خدشہ ہے جو میری بیٹی گلاب کے سخت دشمن ہیں۔ ایک بار گلاب نے ان جنوں کو اپنے جادو کے زور سے ایسی خوفناک شکست دی تھی کہ وہ انتقام انتقام پکارتے ہوئے بھاگ گئے تھے۔ جنوں کا وہ گروہ شاہد طلسمات کے راستے میں گھومتا رہتا، اگر انہوں نے ان کو دیکھ لیا تو اسے ہرگز زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ اس لیے میں گلاب کے مشورے سے آپ کے پاس سے زنبیل لینے آئی ہوں۔ شاہد طلسمات کے ہاں سے واپس آ کر میں آپ کو زنبیل واپس لوٹا دوں گا۔ پری کی اس بات پر عمرو سوچ میں پڑ گیا۔ وہ سوچنے لگا کہیں وہ کسی فریب یا دھوکے کا شکار نہیں ہو رہا۔ گلاب کی ماں نے جب اسے سوچ اور فکر میں پایا تو عمرو سے کہنے لگی، عمرو تمہاری فکر بے جا نہیں، تم جو کچھ سوچ رہے ہو وہ درست بھی ہو سکتا ہے، مگر میں خضر علیہ السلام کی قسم کھا کر کہتی ہوں کہ شاہد طلسمات سے واپس آ کر میں خود تمہیں زنبیل لٹا دوں گی، بلکہ اس وقت گلاب بھی میرے ہمراہ ہوگی۔ عمرو نے جواب دیا، میں آپ کی بات خوب اچھی طرح سے سمجھ گیا ہوں، اگر زنبیل دینے سے گلاب پری کی جان بچ سکتی ہے تو میں اسے بھی لائے دیتا ہوں، مگر عمرو کی بات کاٹتے ہوئے پری بولی، ادھر دیکھو عمرو۔ اتنا کہنے کے ساتھ ہی پری نے ایک شیشہ نکال کر عمرو کی طرف بڑھایا۔ عمرو نے شیشہ لے کر دیکھا تو اس میں اسے گلاب پری بستر مرگ پر پڑی ہوئی دکھائی دی۔ عمرو فوراً پہچان گیا کہ واقعی یہ گلاب پری وہی ہے جس نے اسے زنبیل دی تھی۔ اس پر عمرو گلاب پری کی ماں سے مخاطب ہوتے ہوئے بولا، مجھے اب پورا یقین آ گیا ہے کہ آپ واقعی گلاب پری کی والدہ ہیں، میں ابھی آپ کو زنبیل لا کر دیتا ہوں۔ یہ کہہ کر عمرو دوسرے کمرے میں گیا اور وہاں سے زنبیل اور ایک بدخشاں کے ہیروں کا ہار لے کر واپس آیا۔ زنبیل اس نے پری کو دیتے ہوئے کہا، یہ رہی آپ کی زنبیل۔ ایسا نہ کہو عمرو، یہ زنبیل تمہاری ہی ملکیت ہے، ہم اسے امانت کے طور پر اپنے ساتھ لے جائیں گے۔ عمرو پری کی اس بات پر اور بھی مطمئن ہو گیا۔ اس کے بعد اس نے ہیروں کا ہار لڑکے کے گلے میں ڈالتے ہوئے کہا، یہ میری طرف سے ایک حقیر سا تحفہ ہے گلاب بہن کے اس بچے کے لیے۔ پری بولی، ہم تمہاری اس مہربانیوں کا اچھا صلہ دیں گے۔ اس کے بعد پری نے جانے کی اجازت طلب کی۔ عمرو نے اس بات میں اپنا سر ہلایا تھا کہ پری لڑکے کے ساتھ نظروں کے سامنے غائب ہو گئی۔ عمرو ہاتھ ملتے ہوئے بولا، چلو زنبیل تو گئی۔ عمرو ابھی مہمان خانے میں تھا کہ غلام نے آ کر اطلاع دی کہ باہر چند تاجر آئے ہیں جو اس سے ملنا چاہتے ہیں۔ عمرو نے غلام کو حکم دیا کہ وہ ان کے اندر ہی لے آئے۔ اس پر غلام گیا اور 4 تاجروں کو لیے مہمان خانے میں پہنچ گیا۔ عمرو نے انہیں بیٹھنے کو کہا اور اس کے ساتھ ہی غلام کو حکم دیا کہ وہ کہوا لے آئے۔ عمرو نے ان سے مخاطب ہوتے پوچھا، آپ لوگوں نے کیسے تکلیف فرمائی؟ ان میں سے ایک تاجر جس کا نام حسان تھا عمرو سے مخاطب ہوا، ہم آپ سے یہ جاننے کے لیے حاضر ہوئے ہیں کہ آپ نے خضر سے مل کر اس سے نئے شاہی فرمان کے بارے میں کیا فیصلہ کیا؟ عمرو نے جواب دیا، بھائیو، میں نے اس موقع پر خضر کی کوئی بات نہیں سنی اور نہ ہی اس بارے میں کوئی بات کی ہے۔ اگر میں نے اس سے کوئی بات کی تو وہ صرف ان بچوں کے اغوا کے بارے میں بات کی ہے جو چند نامعلوم نقاب پوش اٹھا کر لے گئے ہیں۔ یہ پورے بصرہ میں اپنی نوعیت کا پہلا واقعہ ہے۔ اس پر حسان نے بھی تعجب کا اظہار کرتے ہوئے کہا، ہاں ہم بھی اس بارے میں سن چکے ہیں کہ بصرہ کے سرحدی دیہاتوں سے 10 بچے اغوا ہو گئے ہیں اور ان کا کوئی سراغ نہیں مل رہا۔ 10 بچے؟ عمرو چونک کر بولا، میں نے تو 6 بچوں کے بارے میں سنا تھا، آپ 10 بچوں کی بات کر رہے ہیں؟ اس پر دوسرا تاجر ربیہ نامی بولا، عمرو، حسان درست کہتا ہے، 6 بچے اغوا نہیں ہوئے بلکہ 10 بچے اغوا ہوئے ہیں۔ عمرو بولا، یہ ظلم اور زیادتی ہے، جن لوگوں نے یہ بچے اغوا کیے ہیں انہوں نے بہت بڑا ظلم کیا ہے۔ حکومت کو چاہیے کہ وہ فوراً اس مسئلے کی جانب توجہ دے۔ اگر اغوا کرنے والوں کو گرفتار نہ کیا گیا تو عوام حکومت کے خلاف آواز اٹھانے پر حق بجانب ہوگی۔ عمرو کی اس بات پر ربیہ نے جواب دیا، اغوا کرنے والے گرفتار نہیں ہو سکتے۔ 7 کوتوال کی تفتیش کے مطابق اغوا کرنے والے بصرہ سے کوئی تعلق نہیں رکھتے، وہ مصری ڈاکو ہیں اور بچوں کو اغوا کر کے روم لے جاتے ہیں اور وہاں جا کر ان کو فروخت کر دیا جاتا ہے۔ کیا 7 کوتوال واپس آ گیا ہے؟ عمرو کے پوچھنے پر ربیہ بولا، جی ہاں، اس نے خضر کو آ کر اطلاع دی ہے کہ اس کے ساتھ ہی بادشاہ کی طرف یہ اعلان ہوا ہے کہ جو کوئی ان ڈاکیوں کو گرفتار کروائے گا اسے بصرہ کا ایک قبضہ انعام کے طور پر دے دیا جائے گا۔ بادشاہ نے ان کے والدین سے اظہار ہمدردی بھی کیا ہے جن کے بچے اغوا ہو گئے۔ چند لمحے خاموش رہنے کے بعد ربیہ عمرو سے مخاطب ہوتے ہوئے بولا، عمرو، کیا تم ان ڈاکوؤں کو گرفتار نہیں کروا سکتے؟ تم نے تو بڑے بڑے مارکے سر کیے ہیں، یہ تو تمہارے لیے معمولی کام ہے۔ اس پر حسان نے بھی ربیہ کی ہاں میں ہاں ملائی اور عمرو سے کہنے لگا، اگر تم نے ڈاکوؤں کو گرفتار کروا دیا تو بادشاہ اس کے بدلے میں تمہیں بصرہ کا کوئی قبضہ بھی انعام میں دے دیں گے۔ ربیہ بولا، تمہارے سوا کوئی بھی یہ کام سر انجام نہیں دے سکتا،
सात कोतवाल जैसा बहादुर और निडर आदमी उन डाकुओं को गिरफ्तार करने में नाकाम हो गया है, और कोई उन पर हाथ क्यों कर डाले। इसलिए उमरू, ये नेक काम तुम ही सर अंजाम दो, और जिस तरह भी हो उन डाकुओं को गिरफ्तार करवा कर उनसे बच्चे वापिस लो। हसन ने उमरू की हिम्मत बंधाते हुए कहा, हाँ उमरू, ये नेक काम ही कर डालो तो अच्छा है। हाँ उमरू, ये नेक काम ही कर डालो तो अच्छा है। न जाने वो वालदैन किस किस तरीके से तड़प कर जिंदगी के दिन गुजार रहे होंगे, जिनके बच्चों को जालिमों ने अगवा कर लिया है। हसन की इस बात पर उमरू सोच में पड़ गया। इतने में गुलाम कहवा लेकर कमरे में दाखिल हुआ। वो कहवा मेहमानों के आगे रख कर कमरे से बाहर निकल गया तो उमरू से बोला, आप लोग कहवा पिए, मैं अभी हाजिर होता हूँ। ये कहकर उमरू मेहमान खाने से उठकर शहजादी बल्कीस के कमरे में पहुंचा। शहजादी बल्कीस उस वक्त एक चादर काटने में मसरूफ थी। उमरू उससे मुखातिब होते हुए बोला, बल्कीस। शहजादी चौंकी, क्योंकि उसके बुलाने का अंदाज कुछ ऐसा था कि शहजादी डर गई थी। मैंने तुम्हें बुलाया है, किसी जिन ने नहीं बुलाया। इस पर शहजादी मुस्कुराते हुए बोली, आप भी तो किसी जिन से कम नहीं। ये न कहो शहजादी, जिन बड़ी बला होते हैं। खैर होते होंगे, ये तो आप ही को इल्म होगा। आप मतलब की बात करें, मैं बहुत मसरूफ हूँ। अच्छा, तो बेकार हम रह गए हैं, तुम मसरूफ हो और हम काठ के उल्लू हैं जो किसी कोने में खुदरे में बेकार पड़े हैं। शहजादी चिढ़कर बोली, आपसे बहस कौन करे, आप तो सीधी बात को भी उल्टी कर देते हो। मैं तो आपसे मतलब की बात करने को कह रही हूँ, और तो कुछ नहीं। और भी कुछ कह लो, कोई हसरत रह न जाए तुम्हारे दिल में। उमरू ने शहजादी को गुस्सा दिलाने की गर्ज से कहा। शहजादी ने एक नज़र उमरू अय्यार की जानिब देखा। उसे उमरू की इस बात पर गुस्सा तो बहुत आया, मगर अपने आप में गुस्सा पी कर रह गई। फिर अपना सर झुकाकर चादर काढ़ने में मसरूफ हो गई। उमरू उसके नज़दीक बैठते हुए बोला, हम बेकारों की कोई बात भी सुन ले। सारी उम्र गुजर गई है तुम्हारी खातर कमाई करते हुए, लेकिन इस पर भी हम बेकार के बेकार ही रहे। शहजादी खामोश रही। जी, आप मेरी बात सुनती क्यों नहीं। इस पर शहजादी ने मुंह बनाते हुए कहा, जी सुनाइए। सुनिए, मैं मिस्र जाना चाहता हूँ। इस पर शहजादी ने काम छोड़ दिया और हैरान होते हुए बोला, वो किस लिए। उन लोगों का खोज लगाने के लिए जो यहाँ से बच्चे अगवा करके ले गए हैं। क्या वो मिस्री हैं। उमरू, हाँ वो मिस्री हैं। कोतवाल साद ने खिजर को उसके बारे में यही इतला दी है। शुक्र करो वो यमनी नहीं हैं। यमनी ऐसे नहीं होते। जी हाँ, यमनी तो सभी हाजी नमाजी होते हैं, और ये खिजर जो यमन का सबसे नायाब तोहफा है, ये भी बहुत नेक है। देखो अमरू, बात को ख्वाम ख्वाह मत बढ़ाओ। अगर तुम मिस्र जाना चाहते हो तो जाओ, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। उमरू शहजादी को गुस्से की हालत में पाकर अपने आप में बहुत खुश हो रहा था। उसने शहजादी को और ताव दिलाने की गरज से कहा, मैं जानता हूँ आप मेरे साथ चलने पर हमेशा खुश हुआ करती थीं। आप तो मेरे घर के बेघर होने की दुआएं मांगती रहती हैं। मैं आपको खूब अच्छी तरह से जानता हूँ। इस पर शहजादी को और भी गुस्सा आ गया। उसने काम छोड़ा और उठकर खड़ी हो गई। उमरू भी एकदम उठकर खड़ा हो गया। शहजादी ने तेज नजरों के साथ उमरू की जानिब देखा तो उस पर उमरू मुस्कुराते हुए बोला, बस अब लड़ाई खत्म। जितना गुस्सा मुझे चाहिए था वो मुझे मिल गया। अब अमन से मेरी बात सुनो। मैं मिस्र जा रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि बादशाह के ऐलान के मुताबिक खुद आगे बढ़कर उन डाकुओं का पता चलाऊं जो बच्चे अगवा करने का जुर्म करते हैं। उमरू की इस बात पर शहजादी का सारा गुस्सा जाता रहा, और वो संजीदगी से बोली, ये एक नेक काम है, लेकिन मुझे तो इसके पीछे भी खिजर की कोई साजिश लगती है। शहजादी की इस बात पर उमरू कुछ सोच में पड़ गया। फिर बोला, बात तो तुमने पते की बताई है, लेकिन मैं मिस्र जाने से पहले दो नवाज से मिलकर जाऊंगा। अगर उसमें कोई साजिश या शरारत हुई तो मुझे फौरन पता चल जाएगा। ये कहकर उमरू दोबारा मेहमान खाने में पहुंचा और ताजरों से मुखातिब होकर बोला, आप अभी शाही फरमान के बारे में कोई फिक्र न करें। मैं कल सुबह बादशाह और नवाज से मिलकर आता हूँ। उससे मैं तफसीली बातचीत करने के बाद आप लोगों को इतला कर दूंगा। उसके बाद कोई अगला कदम उठाया जाएगा। उमरू की इस बात पर ताजर मुतमईन होकर चले गए। उमरू अपने लिए सफ़र के बारे में सोच में डूब गया। उमरू बड़े गौर से साथ की बातें सुन रहा था। वो उमरू से कह रहा था, मैंने पूरी तनदही से डाकुओं का पीछा किया। मेरे ख्याल के मुताबिक उनके पास अगवाशुदा बच्चे भी थे। मैं सहरा में भी उनका पीछा करते हुए उनके गिर्द घेरा भी डाल दिया था, मगर उनके एक दूसरे ग्रोह ने पीछे से हमला करके घेरे को तोड़ दिया, और इस लड़ाई में मेरे 6 सिपाही मारे गए। लेकिन इसके बावजूद मैंने हिम्मत न हारी और ना ही उन लोगों का पीछा छोड़ा। मैंने अपनी सिपाहियों की लाशों की भी कोई परवाह न की, और बर्क रफ्तार घोड़े उनके पीछे थे। रेत में धंस गया। मैंने आगे बढ़कर बड़ी मुश्किल से डाकुओं को रेत में धंसने से बचाया। मैंने उसे गिरफ्तार कर लिया, और अभी इसकी मशकें ही बन रहा था कि एक तीर सनसनाता हुआ आया और कैदी डाकू के सीने को आर पार हो गया। मैंने नजरें उठाकर देखा तो एक डाकू हाथ में तीर कमान लिए हुए टीले पर खड़ा था। मैंने सिपाहियों को उसे गिरफ्तार करने का हुक्म दिया, लेकिन मेरे सिपाहियों के पहुंचने से पहले ही वो फरार होने में कामयाब हो गया। फिर भी मैंने और मेरे सिपाहियों ने हिम्मत न हारी और मुसलसल उनका पीछा किया।
لیکن جب وہ صحرا سینا میں داخل ہو گئے تو ان کو ہم پکڑنے سے مایوس ہو گئے، کیونکہ یوں ہی وہ صحرائے سینا میں داخل ہوئے، ان کے بہت سے دوسرے ساتھی جو اسی صحرا میں خیمے ڈالے ہوئے تھے، خوشی کا اظہار کرتے ہوئے ان سے آن ملے۔ میں نے اپنے سپاہیوں کو فوراً واپس ہونے کا حکم دیا۔ مجھے خطرہ تھا کہ اب یہ لوگ ہم پر حملہ کرنے کا ضرور خیال کریں گے۔ سپاہی بھی اس بات کو سمجھتے تھے، اسی لیے یوں ہی انہیں میرا حکم ملا وہ فوراً پلٹے اور پھر پوری رفتار کے ساتھ گھوڑے دوڑاتے ہوئے تھکے ماند گھوڑے کو کچھ دور چلنے کے بعد ایک دم رک گئے۔ وہ کچھ دیر تک سستانا چاہتے تھے۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو میدان کو صاف پایا، ہمارا پیچھا کوئی بھی نہیں کر رہا تھا۔ میں نے سپاہیوں کو گھوڑوں کی مرضی کے مطابق چلنے کا حکم دیا، جس پر ہمارا سفر پہلے سے بھی زیادہ اور لمبا اور اکتا دینے والا ہو گیا۔ چونکہ ہمارے پاس کھانے اور پینے کا معقول بندوبست تھا، اسی لیے ہمیں راہ میں پانی اور کھانے کی وجہ سے کسی بھی مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑا اور ہم اپنی منزل تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے۔ جب سعد اپنی بات ختم کر چکا تو عمرو نے اس سے پوچھا، جس ڈاکو کو تم لوگوں نے گرفتار کیا تھا کیا وہ نقاب پہنے ہوئے تھا؟ جی ہاں، اس نے نقاب پہن رکھا تھا، لیکن وہ مصری تھا، ہم نے اس بات کی پہچان کر لی تھی۔ وہ کیسے؟ عمرو نے پوچھا۔ وہ اس طرح کہ اس کے گلے میں ابو الحلول کے بت کا ہار پڑا ہوا تھا اور یہی اس مصری کے ہونے کی سب سے بڑی نشانی تھی، سعد نے جواب دیا۔ اس کے بعد عمرو نے سعد سے اور کوئی بات نہ، اب وہ زونواس سے ملنے کے خیال سے شاہی محل کی جانب چل پڑا۔ وہ چاہتا تھا کہ ڈاکوؤں کو گرفتار کرنے سے پہلے وہ بادشاہ سے مل لے تو اچھا ہے، پھر اسے اس بات کا بھی خدشہ تھا کہ اس کے خلاف کسی قسم کی کوئی سازش تیار نہ کی گئی ہو۔ ممکن ہے کہ وہ ڈاکوؤں کے گرفتاری کے لیے بصرہ سے یوں ہی باہر نکلے، خضر اس کے خلاف کوئی کارروائی عمل میں لے آئے۔ اسے محض اسی بات کا خطرہ تھا اور اسی بات کی تسلی کے لیے وہ بادشاہ زورنواس سے ملنا چاہتا تھا۔ عمرو شاہی محل کی ڈیوڑی میں کھڑا بادشاہ زونواس کے بلاوے کا منتظر تھا۔ کافی دیر کے بعد وہ سپاہی واپس لوٹا جو عمرو کا پیام لے کر بادشاہ کے پاس گیا تھا۔ اس نے عمرو کے نزدیک پہنچ کر کہا، بادشاہ سلامت نے فرمایا ہے کہ آپ وزیر اعظم خضر سے ملیں اور جو بھی بات آپ کرنا چاہتے ہیں اس سے کریں، میری طرف سے ہر بات کی منظوری ہے۔ عمرو زونواس کا ایسا روکھا جواب پا کر سخت حیران و پریشان ہوا۔ اس زونواس کو بادشاہ بنانے والا عمرو تھا۔ اس نے اپنے مرشد سے اس کی عوام دوستی کی بنا پر اسے بادشاہ مقرر کرنے کے لیے کہا تھا، لیکن آج وہ اس کی نیکی کا یہ صلہ دے رہا تھا کہ اس سے ملنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ عمرو کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ زونواس اس سے ملنا کیوں نہیں چاہتا، وہ کیوں اس سے کنی کترا رہا ہے۔ اس نے سپاہی سے پوچھا، بادشاہ کے پاس کون بیٹھا ہوا ہے؟ کوئی نہیں جناب، دراصل بادشاہ سلامت ملک سے اغوا ہونے والے بچوں کی وجہ سے سخت پریشان ہیں، ان کی آنکھوں میں ہر وقت آنسو تیرتے رہتے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ عمرو سے یہ بھی کہہ دینا کہ وہ کسی قسم کا خیال نہ کرے، اگر خضر اس کی کسی خواہش کے خلاف قدم اٹھانے کی جسارت کرے تو پھر وہ عمرو سے ضرور ملے۔ سپاہی کی اس بات سے عمرو کو کچھ اطمینان تو ہوا، مگر یہ بات پھر بھی اس کے لیے پریشانی کا سبب بنی رہی کہ وہ ہمیشہ بادشاہ کا خیر خواہ رہا ہے اور ایسے تکلیف دہ موقعوں پر ہر کوئی اپنے غم گساروں سے مل کر خوش ہوتا ہے، مگر بادشاہ نے انکار کر کے عجیب ہی صورتحال پیدا کر دی ہے۔ عمرو نے چاہا کہ وہ ایک بار پھر سپاہی کو پیام دے کر بادشاہ کی جانب روانہ کرے، مگر عمرو نے سوچا کہ بادشاہ کی خواہش کے مطابق اسے خضر سے مل لینا چاہیے، اس کے بعد بادشاہ زونواس سے ملے گا۔ یہ بات ذہن میں رکھتے ہوئے عمرو خضر کے محل نما مکان کی جانب چل پڑا۔ خضر نے قہوہ کی پیالی عمرو کے ہاتھ میں دیتے ہوئے کہا، بادشاہ سلامت، خدا ان کا اقبال دگنا کرے، اتنے غم زدہ ہیں کہ شاید ہی انہیں کسی اور بات سے اتنا دکھ اور غم ہوا ہو۔ وہ دن رات ان بچوں کو یاد کرتے رہتے ہیں جو اغوا ہو گئے ہیں۔ ملکہ جہاں کو بھی اس بات سے سخت صدمہ پہنچا ہے، وہ تو کئی بار مجھ سے کہہ چکی ہیں کہ مجھے ان کے والدین کے پاس لے چلو جن کے بچے اغوا ہو گئے ہیں۔ وہ خود ان سے مل کر اظہار ہمدردی کرنا چاہتی ہے، مگر میں نے انہیں ملنے سے روک دیا تھا۔ وہ کیوں؟ خضر نے جواب دیا، وہ اس لیے کہ ان کے واقعات کی وجہ سے کہیں لوگ مشتعل نہ ہو جائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ملکہ کو دیکھتے ہی اس پر پل پڑے۔ ایسی تو کوئی بات نہیں، البتہ اگر ان بچوں کا کوئی سراغ نہ ملا تو شاید لوگ بادشاہ کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں گے۔ اتنا کہنے کے بعد عمرو نے قہوے کی چسکی لی۔ مگر تم نے ہم سے وعدہ کیا ہے کہ تم نہ صرف مجرموں کو گرفتار کرواؤ گے بلکہ اغوا شدہ بچے بھی پانے میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ بے شک میں نے آپ سے وعدہ کیا ہے اور مجھے اپنے آپ پر پورا بھروسہ بھی ہے، انشاءاللہ میں اپنے ارادے میں ضرور کامیاب ہوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے آج تک مجھے اپنے کسی بھی کام میں مایوس نہیں کیا۔ بس تو پھر اس میں شک و شبے کی کون سی بات ہے؟ اگر تم کامیاب ہوگے تو لوگوں کے جذبات مشتعل نہیں ہوں گے۔ بادشاہ سلامت کو اور مجھے آپ پر پورا بھروسہ ہے۔ خدا نے چاہا تو آپ جلد ہی کامیاب واپس لوٹیں گے۔
مگر ایک بات کا خیال رکھیے، امرو قہوے کی خالی پیالی رکھتے ہوئے۔ کس بات کا؟ خضر جن ڈاکوؤں کا ذکر سعد نے کیا ہے وہ ڈاکو ابو الحلول کے پیروکار ہیں اور اسی کو اپنا انا داتا مانتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ ان عورتوں کے جادو ٹونے میں بھی ماہر ہیں۔ میں نے سنا ہے کہ وہ اڑتے پرندے کو فضا میں باندھ دیتی ہے، وہ نہ زمین پر گرتا ہے اور نہ ہی اوپر کو اٹھ سکتا ہے، فضا میں ہی معلق ہو کر رہ جاتا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم بھی ان کی زد میں آ کر بے بس ہو جاؤ۔ امرو ہنستے ہوئے، آپ اس بات کی فکر نہ کریں، میں جادو ٹونے کی باتوں سے نپٹنا خوب اچھی طرح سے جانتا ہوں۔ خضر، میں نے سنا ہے تمہارے قبضے میں جن بھی ہیں۔ امرو، توبہ کیجئے صاحب، میرا جنوں سے کیا واسطہ؟ البتہ زندگی میں کچھ ایسے جنوں سے واسطہ ضرور پڑا ہے جنہوں نے اس حقیر فقیر اور پر تفسیر کو زیر کرنے کی کوشش کی، مگر میں نے اللہ تعالیٰ کی مدد سے ان کو شکست دے کر کامیابی حاصل کی تھی۔ اس کے علاوہ میری جنوں سے اور کوئی واقفیت نہیں۔ خضر نے امرو کو مزید کریدنے کی غرض سے پوچھا، آپ کے پاس جنوں کے بلانے کے لیے کوئی منتر یا جادو تو ضرور ہوگا؟ اس پر امرو نے خضر کی جانب غور سے دیکھا اور بولا، آپ مجھ سے ایسی باتیں کیوں پوچھ رہے ہیں؟ خیریت تو ہے؟ خضر مسکراتے ہوئے بولا، میں معلومات حاصل کرنے کی غرض سے آپ سے پوچھ رہا ہوں، ورنہ مجھے آپ سے کسی فعل سے کوئی تعلق نہیں۔ آپ میری ذات پر کسی قسم کا شعبہ نہ کریں۔ میں اس بات کے پیش نظر بھی آپ سے پوچھ رہا تھا کہ آپ اگر ڈاکوؤں کی عورتوں سے سامنا ہو گیا تو آپ مقابلہ کیوں کریں گے؟ امرو اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے، یہ میں آپ سے پہلے ہی عرض کر چکا ہوں کہ میں جادو ٹونے کی باتوں سے نپٹنا خوب اچھی طرح سے جانتا ہوں۔ آپ اس معاملے میں میری فکر نہ کریں۔ اچھا، اب آپ مجھے اجازت دیں تاکہ گھر جا کر اپنے سفر کی تیاری کر سکوں۔ خضر نے اپنی جگہ سے اٹھ کر امرو سے ہاتھ ملایا، اس کے بعد اسے الوداع کرنے کے لیے دروازے تک آیا۔ امرو نے مصر جانے کی تیاری مکمل کر لی اور اس کے ساتھ حارث بھی جا رہا تھا جس کا بچہ اغوا ہو چکا تھا۔ امرو شہزادی بلقیس سے بولا، میری غیر حاضری میں ہر بات کا خیال رکھنا، کسی بھی سائل کو اپنے در سے ناکام نہ جانے دینا، اس کی پوری مدد کرنا۔ اگر میری حاضری میں میرے مرشد امیر حمزہ آئے تو ان کی خاطر تواضع میں کوئی کسر نہ چھوڑنا، ان کو میرے حالات سے آگاہ کرنے کے علاوہ میرے بارے میں دعا کرنے کو بھی کہنا، ان سب باتوں کا خیال رکھنا۔ بلقیس نے جواب دیا، آپ فکر نہ کریں، مجھے پہلے ہی ان سب باتوں کا علم ہے۔ کیا تو کسی نجومی کی بیٹی ہے؟ شہزادی چڑھ کر بولی، توبہ، آپ تو سیدھی بات بھی ٹیڑھی کر دیتے ہیں۔ کیا میں لوہار ہوں؟ امرو نے شہزادی کو چڑھانے کی غرض سے کہا۔ شہزادی نے منہ بناتے ہوئے جواب دیا، میری جانے جوتی، کیا آپ لوہار ہیں یا کھیارے؟ دیکھ شہزادی، منہ سنبھال کر بات کر، میں ایک بادشاہ کا داماد ہوں، ایسا ویسا آدمی نہیں ہوں۔ امرو کی اس بات پر شہزادی نے گھور کر امرو کی جانب دیکھا۔ اسے امرو کی اس بات پر غصہ تو بہت آیا، مگر اس خیال سے اپنے آپ میں غصے کو پی کر رہ گئی کہ امرو ایک لمبے سفر پر جا رہا تھا، اور جو کوئی لمبے سفر کو جا رہا ہو اس سے لڑائی بڑائی اچھی نہیں ہوتی۔ اس خیال سے شہزادی نے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا، امرو صاحب، آپ جیتے اور میں ہاری، اب جاتے جاتے مجھ سے لڑنا بھڑنا اچھا نہیں، آپ اللہ کا نام لے کر جائیں اور خیر سے واپس آئیں، میں آپ کے لیے ہمیشہ دعا مانگتی رہوں گی۔ موت کی دعا مانگا کرو گی؟ امرو شہزادی کو چڑھانے سے پھر باز نہ آیا، مگر شہزادی بھی اس کی عادتوں اور باتوں کو سمجھتی تھی۔ وہ سمجھتی تھی کہ امرو بات سے بات نکالنا خوب جانتا ہے، پھر کبھی کبھار اسے امرو کی باتیں سخت ناگوار گزرتی تھیں، جیسا کہ اب اس نے اس کی اچھی طرح بات کا الٹ جواب دیا تھا۔ شہزادی نے امرو کے چہرے پر نظر ڈالی۔ امرو کا چہرہ سپاٹ اور ہر قسم کے جذبات سے عاری تھا۔ شہزادی بولی، امرو صاحب، خدا آپ کی کھوپڑی سے شرارت کا جن نکالے، میں آپ کے لیے ہمیشہ خیریت کی دعائیں مانگا کروں گی، سمجھے آپ؟ اس پر امرو کھلکھلا کر ہنس پڑا اور شہزادی سے بولا، اللہ تمہارا بھلا کرے، بات پوری تفصیل سے کیا کرو، میں ذرا کن ذہن واقع ہوا ہوں۔ اس پر شہزادی سنجیدہ ہوتے ہوئے بولی، اچھا، اب آپ مذاق کی باتیں چھوڑیں، یہ تو بتائیں کہ آپ نے بادشاہ سلامت سے ملاقات کیوں نہیں کی؟ امرو نے جواب دیا، بادشاہ ذو نواز غمگین اور اداس ہے، وہ بچوں کے اغوا ہو جانے کے غم میں نڈال ہے، اس کا دل اس حادثے کی وجہ سے کسی سے ملنے کو نہیں چاہتا۔ خضر نے بھی مجھے ایسا ہی بتایا ہے۔ ممکن ہے، ہو سکتا ہے بادشاہ کو واقعی صدمہ پہنچا ہو، مگر ڈاکوؤں کو گرفتار کروانے کے بعد مجھے اس حقیقت کا بھی پتہ چل جائے گا کہ بادشاہ مجھ سے کس وجہ سے ملنا نہیں چاہتا۔ مجھے خضر اچھا آدمی نہیں لگتا، میں جانتا ہوں، مگر کیا کیا جائے؟ بچوں کے اغوا نے مجھے فکر مند کر دیا ہے اور میں ان ڈاکوؤں کو گرفتار کرنے کے لیے بے چین ہو گیا ہوں۔ اگر میں اس بات کا بیڑا نہ اٹھاتا تو میں خضر سے نپٹ لیتا اور اس کے شاہی فرمان کو بھی دیکھ لیتا جس میں تاجروں سے حصہ لینے کا اعلان ہوا ہے، مگر کیا کروں، مجبوری ہے۔ انشاءاللہ کامیاب واپس لوٹنے کے بعد اس خضر کے بچے کو بھی بصرہ سے چلتا کروں گا۔
شہزادی بلقیس: میں نے تو سنا ہے زو نواز کو اس نے پورا پورا اپنے قبضے میں کر رکھا ہے۔ امرو: کچھ بھی ہو، اگر ایک بار بھی زو نواز کا اور میرا آمنا سامنا ہو گیا تو جو اس نے اپنی چلاکیوں سے بادشاہ کے گرد باندھ رکھے ہیں۔ اس کے بعد امرو نے ادھر ادھر کی باتیں کیں، پھر شہزادی سے رخصت ہوا اور حارث کو لے کر اپنے مکان سے باہر آ گیا۔ حارث اور امرو دونوں کے پاس برق رفتار گھوڑے تھے، اس کے علاوہ کھانے پینے کا سامان وافر مقدار میں ساتھ لے لیا تھا۔ جب وہ بصرہ کے سب سے بارونق بازار میں پہنچے تو اسے حسان اور ربیہ ملے۔ حسان نے امرو سے پوچھا: امرو، تم تو مصر جا رہے ہو، تمہارے بعد شاہی فرمان کے مطابق ہمارا کیا بنے گا؟ امرو نے جواب دیا: تم لوگ فکر نہ کرو، میری غیر حاضری میں شاہی فرمان پر عمل درآمد نہیں ہوگا۔ اگر ہوا بھی تو تم لوگ میرے آنے تک ایک ایک ریال بھی حکومت کو ادا نہ کرنا۔ جب میں آؤں گا تو اس بات کا فیصلہ خود کروں گا، میں چند دنوں کے اندر اندر واپس لوٹ آؤں گا۔ اس پر حسان اور ربیہ نے امرو کا شکریہ ادا کیا اور دعا کی کہ اللہ تعالیٰ جلد اسے خیریت سے واپس لائے۔ اس کے ساتھ ہی وہ ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر مسکرا پڑے۔ بصرہ شہر سے باہر نکل کر امرو حارث سے بولا: دیکھو حارث، میرے اس بات کا خیال رکھنا، تم نے میرے ساتھ ساتھ نہیں چلنا بلکہ کچھ فاصلے پر پیچھے پیچھے چلنا ہے۔ اگر میں کسی مصیبت میں گرفتار ہو جاؤں تو تم بچ جاؤ تاکہ میری مدد کر سکو۔ ٹھیک ہے میرے آقا، میں آپ کی ہدایت پر عمل کروں گا۔ اس کے بعد امرو نے حارث کو سمجھاتے ہوئے کہا: ہم نے اس وسیع اور عریض صحرا کو عبور کرنا ہے، شاید راستے میں نخلستان آئے، اگر ایسا ہوا تو ہم کچھ دن آرام کر لیں گے، اگر نخلستان نہ ملے تو پھر ہمیں مسلسل سفر کرنا ہوگا۔ اسی لیے ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے ذہن اور دل کو پہلے سے ہی تیار کر لیں تاکہ اقدا دینے والے اس سفر کو زیادہ محسوس نہ کر سکیں۔ حارث نے جواب میں کہا: میرے آقا، میں آپ کے ساتھ رہ کر ہر بڑی سے بڑی مصیبت سہنے کے لیے تیار ہوں، کیونکہ میں نے یہ بات خوب اچھی طرح سے جانتا ہوں کہ آپ نے یہ تکلیف دہ سفر محض ہمارے دکھ دور کرنے کی خاطر اختیار کیا ہے۔ اسی لیے میرا فرض ہے کہ میں کسی بھی مصیبت سے نہ گھبراؤں اور نہ ہی آپ سے الگ ہونے کا تصور کروں۔ امرو نے حارث کی ان باتوں پر اسے داد دیتے ہوئے کہا: شاباش حارث، مجھے تم سے ایسی ہی توقع تھی۔ اب میں اپنا گھوڑا دوڑاتا ہوں، تم مجھ سے کم از کم 20 گز کے فاصلے پر رہتے ہوئے چلتے رہنا۔ اس پر حارث نے اس بات میں سر ہلایا۔ اس کے ساتھ ہی امرو گھوڑا دوڑا کر وسیع اور عریض صحرا میں داخل ہو گیا۔ حارث کچھ دیر تک رکا اور پھر امرو کی جانب دیکھتا رہا جو گھوڑا دوڑائے اس سے کافی فاصلے پر پہنچ چکا تھا۔ اس کے بعد حارث نے بھی اپنا گھوڑا امرو کے راستے پر ڈال دیا۔ دونوں پچھلے پہر تک چلتے رہے۔ صحرا کی تپش اور سورج کی کرنیں جب بھی انہیں پریشان کرتی تو وہ تھوڑی دیر کے لیے رک جاتے، سستانے اور پانی پینے کے بعد اپنا سفر شروع کر دیتے تھے۔ اتنے میں امرو کو کھجوروں کا ایک جھنڈ دکھائی دیا۔ امرو سمجھ گیا کہ نخلستان ہے۔ اس نے حارث کو ہاتھ سے اشارہ کیا کہ اس کے ساتھ آ ملے، کیونکہ وہ دونوں اکٹھے نخلستان میں داخل ہونا چاہتے تھے۔ حارث جب امرو کے ساتھ آن ملا تو امرو اس سے بولا: وہ جو سامنے کھجوروں کا جھنڈ دکھائی دے رہا ہے یقیناً نخلستان ہے۔ ہم آج رات اسی نخلستان میں گزاریں گے، اس کے بعد دوسرے دن اپنا سفر شروع کریں گے۔ جیسے آپ کی مرضی میرے آقا، حارث بولا۔ اس کے بعد دونوں گھوڑا دوڑاتے ہوئے نخلستان میں داخل ہوئے۔ نخلستان بے حد سرسبز اور پر بہار تھا۔ امرو یار اسے دیکھ کر باغ باغ ہو گیا۔ دونوں اپنے اپنے گھوڑوں سے اترے اور انہیں چرانے اور پانی پینے کے لیے کھلا چھوڑ دیا اور خود ایک درخت کے نیچے چادر بچھا کر لیٹ گئے۔ تھکاوٹ سے دونوں کا برا حال ہو رہا تھا، اسی لیے لیٹتے ہی گہری نیند میں سو گئے۔ رات کے تقریباً پچھلے پہر صحرائی الو کی چیخ پر امرو کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے اندھیرے میں ادھر ادھر گھورا تو اس کی چھٹی حس نے خطرے کا احساس دلاتے ہوئے اسے ہوشیار کر دیا۔ امرو سمجھ گیا کہ اس کے گرد و نواح میں کچھ لوگ ہیں جو بڑے محتاط انداز میں ان کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ امرو نے حارث کو بیدار کیا۔ وہ کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ امرو نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا، جس پر وہ بھی سمجھ گیا کہ ضرور کوئی خطرہ ہے۔ اس کے بعد امرو نے حارث کو اشارے کے ساتھ سر کے اوپر کی جانب سرکنے کو کہا۔ اس پر حارث نے امرو کی پیروی میں سرکنا شروع کر دیا۔ دونوں سرکتے سرکتے صحرا کی ریت تک پہنچ گئے۔ اب وہ نخلستان سے نکل چکے تھے۔ اتنے میں انہیں کچھ لوگوں کے آپس میں باتیں کرنے کی آوازیں سنائی دیں۔ وہ کیا باتیں کر رہے تھے اس کے بارے میں نہ حارث کو پتہ چل سکا اور نہ ہی امرو ان کی کسی بات کو سمجھ سکا، مگر اتنی بات دونوں سمجھ گئے تھے کہ وہ لوگ بڑی تیزی کے ساتھ ان کی تلاش میں سرگرداں تھے۔ امرو نے حارث کی کان میں کہا: حارث، جتنی جلدی ہو سکے بھاگ چلو، ورنہ یہ لوگ ہمیں پکڑ کر زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ ٹھیک ہے۔ اتنا کہنے کے ساتھ ہی حارث نے امرو کے ساتھ دوڑ لگا دی۔ دونوں کچھ دیر میں کافی دور نکل گئے۔ امرو یار تیز دوڑنے میں ماہر تھا، مگر حارث تھک چکا تھا۔ اس نے امرو سے کئی بار رکنے کو کہا، مگر امرو دوڑتا رہا۔ آخر ایک جگہ پہنچ کر امرو رک گیا۔ حارث بھی اس کے پاس گرتا پڑتا جا پہنچا۔
عمرو نے اپنا سانس درست کرتے ہوئے کہا، غالباً ہم خطرے سے باہر نکل چکے ہیں، پھر بھی صبح ہونے سے پہلے پہلے ہمیں کسی نخلستان یا کسی سرحدی گاؤں میں پہنچنا ہوگا تاکہ وہ لوگ ہمیں آسانی سے نہ پا سکیں۔ آقا، یہ لوگ کون ہیں جو ہمارے پیچھے لگے ہوئے ہیں؟ حارث کے پوچھنے پر عمرو نے جواب دیا، میرے خیال سے یہ وہی ڈاکو ہیں جنہوں نے ہمارے گاؤں سے بچے اغوا کیے ہیں۔ اندھیرے میں ان کی پہچان نہیں ہو سکی۔ اگر انہوں نے ہمیں گھیرے میں گرفتار کر لیا تو پھر کیا ہوگا؟ یقیناً یہ لوگ ہمیں جان سے مار ڈالیں گے۔ عمرو بولا، حارث، زندگی اور موت خدا کے ہاتھ میں ہے، میں موت سے کبھی نہیں گھبرایا، لیکن ان ڈاکوں کے ہتھے لگنے سے پہلے اتنا ضرور چاہتا ہوں کہ ان کے طور طریقے سے واقف ہو جاؤں۔ اگر اچانک اس کی گرفت میں آ بھی گئے تو گھبرانے کی کوئی بات نہیں، اللہ نے چاہا تو ہم ان کو شکست دینے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ چلو اب آگے بڑھیں تاکہ صبح کا اجالا پھیلنے سے قبل ہم کسی محفوظ جگہ پر پہنچنے میں کامیاب ہو جائیں۔ حارث کچھ پریشان ہوتے ہوئے بولا، مگر ہم اس لقودق صحرا میں منزل کا راستہ کیسے پا سکتے ہیں؟ یہ ٹیلے اور میدان تو ختم ہوتے دکھائی نہیں دیتے۔ تم اس بات کی فکر نہ کرو، میں ستاروں سے منزل پا لینے کا عادی ہوں۔ اگر ہم ناک کی سیدھ چلتے رہے تو انشاءاللہ صبح ہونے سے پہلے ہم کسی محفوظ جگہ پر ضرور پہنچ جائیں گے۔ عمرو کی اس بات پر حارث نے عمرو کے ساتھ ساتھ چلنا شروع کر دیا۔ عمرو یار اور حارث رات بھر چلتے رہے، کبھی وہ دوڑنے لگ جاتے اور کبھی کبھی آہستہ آہستہ چلنے لگتے۔ راستے میں وہ کئی بار ٹیلوں سے مڑ کر گرے اور کئی بار ریت میں دھنسنے سے بچے۔ اللہ کی مہربانیاں ان کے ساتھ شامل حال تھیں، ورنہ وہ رات کے اندھیرے میں صحرا کو عبور کرنے کی جرت نہ کر پاتے۔ صبح کاذب ہونے پر انہوں نے اپنے آپ کو ایک باغ میں پایا۔ یہ کسی بستی یا جنگل کا کوئی حصہ تھا، کیونکہ نگلستانوں جیسی اس باغ میں کوئی بات نہیں تھی۔ ہر طرف سرسبز اور پھولوں کے درخت ہی درخت تھے، کہیں کہیں پھولوں کی کیاریاں بھی موجود تھیں۔ عمرو نے حارث سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، حارث، اللہ کا شکر ادا کرو، ہم صحرا کو عبور کرنے کے بعد ایک خوبصورت بستی میں داخل ہو گئے ہیں۔ حارث، جو بری طرح سے تھک چکا تھا، آہستہ سے بولا، اللہ کا شکر ہے میرے آقا، میں بہت تھک چکا ہوں۔ اگر آپ برا نہ منائیں تو کچھ دیر کے لیے آرام کر لیں۔ ہاں ہاں، کیوں نہیں، میں بھی تم سے ایسی بات کرنے ہی والا تھا۔ آؤ اس باغ کی نرم گھاس پر کچھ دیر کے لیے سستا لیں۔ عمرو نے کہا اور باغ میں داخل ہو کر گھاس پر لیٹ گیا۔ تھکاوٹ کی وجہ سے دونوں لیٹتے ہی گہری نیند میں سو گئے۔ سورج کی جب روشن کرنیں عمرو کے چہرے پر پڑیں تو اس کی آنکھیں کھل گئیں۔ اس نے ارد گرد کا جائزہ لیا تو اس کا دل باغ باغ ہو گیا۔ عمرو نے دیکھا کہ پھلوں سے لدے ہوئے درخت ایک قطار میں کھڑے ہیں۔ باغ کے چاروں طرف خوبصورت اور خوش رنگ پھول کی کیاریاں اپنے بہار دکھا رہی ہیں۔ پاس ہی شفاف پانی کا جھرنا ہے جو سرسبز پہاڑ پر سے بہتا چلا رہا ہے۔ خوش الحان پرندے درختوں پر چہچہا رہے تھے۔ ٹھنڈی ٹھنڈی خوشبو میں لپٹی ہوئی ہوا مردہ دلوں کو تر و تازگی بخش رہی تھی۔ عمرو ایسا خوبصورت منظر دیکھ کر ایک بار تو پھر سمجھا کہ شاید وہ زمین کے کسی خطے پر نہیں بلکہ بہشت کے کسی روح افزا مقام پر لیٹا ہوا ہے۔ اس نے حارث کو جگاتے ہوئے کہا، حارث، اٹھ کر دیکھو، قدرت کتنا خوبصورت لباس پہنے ہمارے روبرو کھڑی ہے۔ حارث نے آنکھیں ملنے کے بعد اپنے گرد و نواح کا جائزہ لیا تو وہ بھی خوش ہو گیا۔ عمرو سے کہنے لگا، آقا، کہیں ہم زمین سے بہشت پر تو نہیں آ پہنچے؟ عمرو بولا، جو کسی نے کہا کہ ہر دکھ کے بعد سکھ اور آرام ہے، جھوٹ نہیں کہا۔ ہم نے جس مشکل اور مصیبت سے صحرا کو اکتا دینے والا سفر طے کیا، اس کے بعد ہی ہمیں ایسا ہی آرام ملنا چاہیے تھا۔ پھر چند لمحوں کی خاموشی کے بعد عمرو نے حارث سے کہا، مگر میں اس بات پر سخت حیران ہوں کہ اتنی خوبصورت جگہ کا کوئی مالک یا نگران دکھائی نہیں دیتا۔ اس کے علاوہ کوئی راہ گیر بھی ادھر سے گزرتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا۔ شاید اس باغ کا مالک شہر میں رہتا ہو اور کبھی کبھار سیر و تفریح کے لیے آتا ہو۔ حارث کی اس بات پر عمرو نے جواب دیا، تم درست کہتے ہو، شاید یہ کسی ایسی ہی بگڑے ہوئے رئیس کا باغ ہے۔ اچھا، اب تم اٹھو اور سامنے والے درخت سے کچھ سیب توڑ لاؤ۔ اس پر حارث اپنی جگہ سے اٹھا اور ادھر ادھر دیکھنے کے بعد آگے بڑھا اور ایک درخت سے پکے ہوئے سرخ سیب توڑ لایا اور ان کو عمرو کے آگے ڈھیر کرتے ہوئے بولا، آقا، اس پہاڑ کے دامن میں خوفناک قسم کی غاریں ہیں، میرے خیال میں ان غاروں کے اندر ضرور درندے رہتے ہوں گے۔ عمرو نے سیب کھاتے ہوئے کہا، کیسی بے وقوفوں جیسی باتیں کرتے ہو، اگر پہاڑ کے غاروں میں درندے موجود ہیں تو اس باغ کی ایسی خوبصورت حالت کبھی نہ ہو، یقیناً وہ غار ویران اور بے آباد ہوں گے۔ سیب کھا لیں، اس کے بعد ان غاروں کی بھی سیر کریں گے۔ وہ تو ٹھیک ہے میرے آقا، مگر آپ نے اس بات کا اندازہ بھی کیا ہے کہ ہم کس ملک کی سرحد میں داخل ہوئے ہیں اور وہ ملک کن کا ہے؟ چھوڑو حارث، ابھی میرا ذہن ایسی باتیں سوچنے کے لیے تیار نہیں۔ جب کھانے پینے کے بعد تر و تازہ ہو جاؤں گا تو پھر اس کے بارے میں بھی سوچ لیا جائے گا۔ میرا قیاس ہے کہ ہم مصر جانے کی بجائے افریقہ کے کسی ملک میں داخل ہو چکے ہیں، مگر اس میں گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ مصر یہاں سے زیادہ دور نہیں ہوگا۔ ہم یہاں سے فارغ ہونے کے بعد شہر کا رخ کریں گے
वहां से घोड़े और खुर्दो नोश का सामान खरीदेंगे। इसके बाद मिस्र की जानिब चल पड़ेंगे। उमरू की इन बातों पर हारिस मुतमईन हो गया और वो भी बड़े सुकून और आराम से सेब खाने लग गया। खाने पीने से फारिग होकर उमरू और हारिस ने अपने अपने कपड़े झाड़े और झरने के पानी से मुंह हाथ धोया। इसके बाद एक एक फूल तोड़कर सूंघा और उसकी खुशबू में मगर उन गारों की जानिब चल पड़े जो मुंह खोले पहाड़ के दामन में मौजूद थे। उमरू और हारिस एक गार के मुंह पर पहुंचे तो उमरू गार के अंदर झांक कर बोला, इस गार की बदबू ने तो फूलों की खुशबू का भी खात्मा कर दिया है। दिमाग पुरगंदा होकर रह गया है। आओ किसी और गार को देखें। ये कहकर उमरू हारिस को लिए एक दूसरे गार के मुंह पर जा खड़ा हुआ। ये गार साफ सुथरा दिखाई दे रहा था। उमरू हारिस को लिए यूं ही आगे बढ़ा। एक खौफनाक सांप उनका रास्ता रोक लिया। वो फन फैलाकर दुम के सहारे खड़ा हो गया। वो अपनी ठहरी हुई नजरों के साथ उमरू और हारिस की जानिब देख रहा था। अभी वो सोच ही रहे थे कि सांप को मारें, इतने में एक और सांप पहले सांप के साथ आ खड़ा हुआ। उमरू हारिस से बोला, ये दोनों नर और मादा हैं। अगर हमने इनमें से किसी एक को भी मारा तो आफत आ जाएगी। दूसरा सांप हमें हरगिज जिंदा नहीं छोड़ेगा। इसीलिए बेहतर यही है कि हम यहाँ से चल दें और इन दोनों को इसी तरह छोड़ जाएं। आप ठीक कहते हैं आका। हारिस घबराई हुई आवाज में बोला, हमें इनमें से किसी एक को भी नहीं छेड़ना चाहिए। ऐसा ना हो कि हम किसी मुसीबत में गिरफ्तार हो जाएं। आइए जल्दी से चल दें, कहीं ये हमला ही न कर दें। घबराओ नहीं हारिस, ये हम पर हमला नहीं करेंगे। ये सिर्फ गार के मुहाफिज हैं और वहीं तक रहेंगे। अगर कोई गार में दाखिल होने की कोशिश करेगा तो ये ज़रूर इस पर हमला करेंगे और इस गार में ज़रूर कोई बात है। मगर मैं इस मामले में पड़ना नहीं चाहता। आओ यहाँ से चलें। ये कहकर उमरू हारस को लिए एक तीसरे गार के मुंह पर जा खड़ा हुआ। ये गार अंदर से साफ सुथरा दिखाई दे रहा था। उमरू ने महसूस किया कि इसमें खतरे की कोई बात नहीं, ना ही इस गार में कोई दरिंदा या सांप मौजूद है। उमरू हारस से बोला, आओ इस गार के अंदर चलते हैं, जरा देखे तो सही इसमें कोई है भी या नहीं। नहीं मेरे आका, मैं इस गार में नहीं जाऊंगा और आपको भी अंदर जाने से मना करूंगा। मुमकिन है इसमें कोई बला बैठी हो या वैसे ही सांप हो जैसे हमने पिछले गार में देखे हैं। हारिस घबराए हुए लहजे में बोला। उमरू मुस्कुराते हुए कहने लगा, खतरों से खेलना उमरू का काम है। तुम अगर गार के अंदर जाना नहीं चाहते तो ना जाओ, मैं खुद जरूर जाऊंगा। तुम गार के बाहर बैठो, जब कोई खतरे वाली बात देखो तो फौरन अंदर आकर मुझे आगाह कर देना, या अगर मेरी तुम आवाज़ सुनो तो फौरन अंदर आकर मेरी मदद करना। हारिस परेशान होकर घबराहट के आलम में बोला, आका न जाने मेरा दिल क्यों बैठा जा रहा है। आप गार के अंदर ना ही जाएं तो अच्छा है। घबराओ नहीं हारिस, हमारा अल्लाह मददगार है। तुम अपने दिल को मजबूत करके यहाँ बैठो, मैं गार के अंदर जाता हूँ। मैं सिर्फ ये देखना चाहता हूँ कि गार के अंदर कुछ है या भी नहीं। अगर गार साफ सुथरा और हर किस्म के खतरे से पाक हुआ तो हम एक दो रोज़ इस गार में ज़रूर रहेंगे, ताकि इस खूबसूरत वादी की सैर का पूरा पूरा लुत्फ उठा सकें। ये कहकर उमरू ने हारिस को गार के मुंह पर छोड़ा और खुद तन्हो तनहा गार के अंदर दाखिल हो गया। यूं यूं उमरू गार के अंदर दाखिल होता जाता, उसे अजीब किस्म की बू का एहसास हो रहा था। ना तो वो उस बू को बदबू कह सकता था और ना ही खुशबू। न जाने वो कैसी बू थी जिसका एहसास इससे पहले उमरू को कभी नहीं हुआ था। ये जरूर किसी बादशाह का ताबूत है और ताबूत पर जो कुछ लिखा है वो उसी बादशाह के बारे में है। इस शहर के लोगों ने अपने बादशाह की लाश को मसाले लगाकर, जैसा कि मिस्री लोग अपने बादशाहों की लाशों के साथ करते हैं, महफूज कर रखा है। इसके बाद उमरू ने चबूतरे पर कदम रखा। वो ताबूत का ढकना उठाकर लाश को देखना चाहता था, लेकिन हाथ आगे बढ़ाते हुए कुछ खौफ भी महसूस कर रहा था। उसने एक बार फिर गौर से अपने चारों तरफ देखा और जो कुछ वो पहले देख चुका था उसके सिवा और कोई नई शय दिखाई न दी। उमरू ने हिम्मत करके हाथ आगे बढ़ाया और यूं ही इसका हाथ ताबूत पर लगा। किसी परिंदे की खौफनाक चीख और परों की फड़फड़ाहट की आवाज ने उमरू को ताबूत से काफी दूर हटा दिया। वो डर गया था। उसने आंखें फाड़ फाड़ कर छत की जानिब देखा तो एक खौफनाक चमगादड़ को चीखते चलाते हुए गार से बाहर जाते हुए पाया। उमरू ने अपने आप को संभाला और अपने दिल में ख्याल किया कि ऐसी वीरान जगहों पर चमगादड़ों का होना कुछ बाइद नहीं, इसीलिए डरने और खौफ खाने की कोई ज़रूरत नहीं। इतना सोचकर उमरू फिर ताबूत की जानिब बढ़ा और उसका ढक्कन उठाने से पहले उसने एक बार फिर गार के गिरदोनवा में घूर घूर कर देखा। मशलों के शोले लरजने और फड़कने के सिवा उसे कोई शय अजीब दिखाई न दी। अब की बार उसने छत की जानिब देखा। वहां कोई चमगादड़ या कोई परिंदा मौजूद नहीं था। आखिर उमरू ने हौसले से काम लेकर ताबूत के ढकने पर हाथ रख ही दिया। अब की बार उसे कोई खौफ महसूस न हुआ और ना ही किसी परिंदे की चीख ने उसे ताबूत के हाथ लगाने से खौफजदा किया। अलबत्ता मशलों की रोशनी पहले से कुछ ज्यादा ही तेज हो गई थी।
اور عمرو ان کی جانب بڑے غور سے دیکھا۔ چند منٹوں تک جب کوئی بات نہ ہوئی تو عمرو نے پوری قوت سے ایک دم تابوت کا ڈھکن اوپر اٹھا دیا، اور یوں ہی اس کی نظر تابوت کے اندر پڑی، وہ ہلکی سی چیخ مار کر پیچھے ہٹ گیا اور ڈھکنا اس کے ہاتھ سے گر گیا اور تابوت پھر سے بند ہو گیا۔ تابوت میں عمرو نے دیکھا کہ وہاں ایک گلے سڑے انتہائی مکروہ صورت انسان کی لاش پڑی ہے، جس کی گردن اپنے جسم سے جدا ہے۔